دوستو السلام علیکم۔ پچھلے ویکنڈ پہ ایک بڑا ہولناک حادثہ ہوا اسلام آباد میں، جس میں کشمالہ طارق صاحبہ انوالوڈ ہیں یا تھیں، اور اس نتیجے میں 4 نوجوان ہلاک ہو گئے اور ایک زخمی ہو گیا۔ جس گاڑی نے جس گاڑی میں 5 نوجوان سوار تھے، جس گاڑی نے ان کو مارا وہ لیکسس 4 ویلر تھی، اور اس میں کشمالہ صاحبہ تشریف رکھتی تھیں اپنے شوہر کے ساتھ، اور بقول ان کے گاڑی ان کا ڈرائیور چلا رہا تھا۔ اور اسپیڈ جو ہم نے معلومات کی ہیں وہ 120-130 کی اسپیڈ پہ گاڑی اس وقت چل رہی تھی۔ جو نوجوان 5 میں سے ایک جو بچ گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی، وہ اس وقت ہسپتال میں ہیں۔ ان کے بیان کے مطابق یہ جو لیکسس گاڑی تھی، یہ کشمالہ طارق کے جو بیٹے ہیں اذلان، وہ چلا رہے تھے۔ البتہ کشمالہ طارق صاحب نے یہ بیان دیا ہے کہ یہ بالکل غلط ہے۔ اذلان جو ہیں وہ اس گاڑی میں تھے ہی نہیں، بلکہ وہ پچھلی گاڑی میں جو ان کو فالو کر رہی تھی اس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب یہ کشمالہ طارق، چونکہ میں ان کو جانتا بھی ہوں اور ان کے ساتھ کچھ کام کرنے کا بھی اتفاق ہوا 2011 میں، جب یہ پاکستان کی امیدوار تھیں کامن ویلتھ پارلیمنٹرین ایسوسی ایشن کی، تو میں اس وقت چونکہ ایڈیشنل فارن سیکرٹری تھا وزارت خارجہ میں، تو ان سے اس حوالے سے، ان کے کینڈیڈیچرز کے حوالے سے، ان کے الیکشن کے حوالے سے یہ آتی تھیں میرے آفس میں، تو ان سے بہت سی ملاقاتیں اس زمانے میں رہیں۔ اب چونکہ کشمالہ طارق جو ہیں وہ محتسب بھی ہیں ویمن ہراسمنٹ کے حوالے سے، اور ان کو ایک پروٹوکول بھی ملتا ہے، ان کا ایک پولیٹیکل کریئر بھی ہے، 2 دفعہ MNA بھی الیکٹ ہوئی ہیں، مسلم لیگ کیو کے ساتھ بھی رہی ہیں، پھر پیپلز پارٹی میں بھی شامل رہی ہیں، تو آج کل بھی ان کے حوالے سے بہت سی کانٹروورسیز دیکھنے کو ملتی ہیں۔ لیکن قطع نظر ان چیزوں کے جو ان کی اپنی ذاتی زندگی ہے، اس پہ تو ہمیں کامنٹ نہیں کرنا۔ اصل معاملہ تو اس وقت یہ ہے کہ آیا ڈرائیور کون تھا؟ کشمالہ صاحبہ کے مطابق جو گاڑی جس نے ٹکر ماری مہران چھوٹی گاڑی کو، وہ ان کا ڈرائیور چلا رہا تھا۔ جو عینی شاہد ہیں، جو بچ گیا، وہ کہتے ہیں کہ ان کا بیٹا اذلان چلا رہا تھا۔ ہم نے کچھ معلومات لی ہیں، کچھ میرے جاننے والے ہیں پولیس میں، ان سے معلومات لی ہے، تو ان کو کہنا یہ ہے کہ جو کلوز سرکٹ فوٹیج ہے، ٹی فوٹیج ہے، اس سے یہ ابھی تک واضح نہیں ہو سکا کہ گاڑی کون چلا رہا تھا۔ وہ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ گاڑی اذلان چلا رہا تھا نہیں چلا رہا تھا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ابھی تک ہم ڈٹرمن نہیں کر سکے کہ گاڑی کون چلا رہا تھا، اس فوٹیج سے یہ واضح نہیں ہو پا رہا۔ انہوں نے ہر اینگل سے اس فوٹیج کو ڈائسیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ابھی تک پولیس کسی حتمی نتیجے تک نہیں پہنچی کہ گاڑی کون چلا رہا تھا۔ بہرحال ایک FIR بھی درج ہو گئی ہے، جو شاید 322 کے تحت شک کے تحت ہوئی ہے، جس میں دیت کا معاملہ ہے، اور پھر ان کی بیل بھی ہو گئی ہے تمام کی 16 فروری تک۔ یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے۔ اور یہ یوزلی ایسے معاملات میں بیل ہوتی بھی نہیں ہے، اور اگر ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ گاڑی کون چلا رہا تھا تو پھر سب کو جیل میں ہونا چاہیے تھا اس وقت۔ لیکن بہرحال ہمارے سسٹم کے اندر ہم جانتے ہیں کہ کس طرح کام ہوتے ہیں، اور یہ کام بھی اسی طرح ہی ہو رہا ہے۔ اب اس اسٹیج پہ لگتا یہی ہے کہ کوشش یہی ہوگی کہ کچھ دیت وغیرہ دے کے، کمپنسیشن وغیرہ دے کے معاملے کو رفع دفع کیا جائے، اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو انتظامیہ ہے یا جو ایسے حلقے ہیں جو ہم سب جانتے ہیں، ان کی بھی کوشش یہی ہوگی کہ اس معاملے کو رفع دفع کیا جائے، کیونکہ بہرحال اگر ان کا بیٹا نہیں بھی تھا یا تھا بھی، ابھی کچھ کہنا ممکن نہیں ہے ہمارے لیے۔ دونوں صورتوں میں لگتا یہی ہے کہ اگر ڈرائیور بھی چلا رہا تھا، یہ کہیں سے یہ بات حتمی طور پہ پتہ چل جاتی ہے،
تو پھر شاید معاملے کی نوعیت مختلف ہو جائے. لیکن بدقسمتی یہ ہے اصل میں معاملہ تو ان 4 نوجوانوں کا ہے جو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور پیچھے جو ان کے ورثاء ہیں ان کے معاملات پہ ذرا غور کیجئے. تو کوئی ایسے گھرانوں میں سے نہیں تھے جو کہ بہت اہل ثروت جسے ہم کہتے ہیں وہ ہوں. لیکن اب ان کا کیا ہوگا؟ سنا ہے کہ ایک صاحب کے تو بچے یا بھائی تینوں معذور بھی ہیں. اب اندازہ لگائیے کہ کس طرح وہ اپنی زندگی گزاریں گے. ان کے ہاں تو ایک صفِ ماتم بچھ گیا، اور ان کی جو اہل خانہ ہیں وہ کس حال میں ہوں گے. لیکن ہمارے ہاں اگر یہی کام کسی ایک غریب آدمی نے، کسی ایک ایسے پاور لیس بندے نے کیا ہوتا تو ابھی تک وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتا. میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ ان سب کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیجئے، لیکن ہمارا ایک کلچر سا بن گیا ہے. بدقسمتی یہ ہے. اور جو پاورفل ہے وہ آسانی سے معاملات کو توڑ مروڑ کر اپنی جان نکال لیتا ہے. اور کشمالہ طارق صاحبہ سے یہی گزارش ہے، گو کہ بحیثیت والدین ہم سب کا جو امیڈیٹ ریاکشن ہے وہ تو یہی ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کو ہم بچاتے ہیں. تو میں بحیثیت ماں جو ہیں کشمالہ طارق صاحبہ کو بھی اس طرح مورد الزام نہیں ٹھہراتا. لیکن بہرحال اگر وہ واقعی اذلان ہی چلا رہا تھا گاڑی، تو ان کو چاہیے تھا کہ پیچھے اگر اس گاڑی میں بیٹھے ہیں ان کے ساتھ تو اپنے بیٹے کو یہ تو کہتے کہ بھئی تھوڑا سا احتیاط کریں، اور گاڑی اتنی تیز مت چلائیے کیونکہ سگنلز بھی آگے ہیں، اور 120 130 پہ گاڑی چلانا تو بہت زیادتی ہے شہر کے اندر. تو اب یہ واقعہ تو ہو گیا ہے، جو جنہوں نے جانا تھا وہ چلے بھی گئے، لیکن ان کے ورثاء کی اصل بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں کشمالہ طارق صاحب نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ان کے بیٹے کو اننیسیسریلی اس میں مت گھسیٹا جائے، ٹھیک ہے، ان کی بات ہم فی الحال مان لیتے ہیں، کیونکہ بقول پولیس حکام کے بھی یہ ڈٹرمن نہیں ہوا کہ گاڑی اذلان چلا رہا تھا یا ڈرائیور چلا رہا تھا. لیکن میرے اپنے خیال میں کہ کشمالہ طارق صاحب کو فوری طور پہ جو فیملیز ہیں ان کے ورثاء کو ان سے رابطہ قائم کرنا چاہیے، اور اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ جو کمپنسیشن بنتی ہے، میں تو کہتا ہوں کہ تا حیات ان کی جو ہے، ان کے اگر بچے ہیں یا ان کے والدین ہیں، اب کشمالہ طارق صاحبہ کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کچھ دے رکھا ہے، تو اس میں اب تھوڑا بہت ان کو تو احساس کرنا چاہیے اس حوالے سے. باقی جو ہے یہ جو ہمارے رویے ہیں لینڈ کروزر والے، یہ بھی ہم سب جانتے ہیں. اب یہ سارا ایک سسٹم ہے، نظام ہے، لائسنس کس طرح ایشوز ہوتے ہیں، کس طرح ایشو ہوتے ہیں، وہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے. اور کس طرح معاملات جو ہے ایک چھوٹی گاڑی کے لیے لائسنس ہوتا ہے، پھر ایک جیپ یا بڑی گاڑی کے لیے ہوتا ہے، آئی ڈو ناٹ نو. پھر یہ جو ہے یہ سارے معاملات ہیں جو کہ اس ڈسکشن میں آنے چاہیے. لیکن بہرحال ہمارا ایک کلچر ہے، جو ہماری اولادیں ہیں، اگر ہم ان کو یہ کہتے رہیں کہ ان کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا، وہ پاورفل ہیں، وہ ڈیفرنٹ ہیں عام پاکستانیوں سے، تو پھر انجام یہی ہوتا ہے. پھر جو ہمارے بچے ہیں وہ انسانیت سے بے خوف ہو کر ایسے کام کرتے ہیں. لیکن چونکہ ابھی کیونکہ یہ بھی ایک میں نے کسی سے سنا کہ بھئی اگر ڈرائیور اتنی تیز گاڑی نہیں چلا سکتا، یہ بھی ایک آرگومنٹ ہے. اگر کشمالہ صاحبہ اور ان کے خاوند پیچھے بیٹھے ہوئے تھے تو ڈرائیور کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اتنی تیز گاڑی چلائے، کیونکہ جو مالک ہوتا ہے وہ پھر بتاتا ہے کہ بھئی ذرا آہستہ چلیں. لیکن بہرحال یہ تو اب ساری ایزمپشنز ہیں، ہائپوتھیٹیکل سچویشنز. اب ہم بات تو نہیں کرنا چاہتے، لیکن بہرحال اس معاملے کی تہہ تک ضرور پہنچنا چاہیے. اور اگر اذلان گاڑی چلا رہے تھے تو پھر جو بھی معاملات ہیں قانونی طور پہ ان کو کرنا چاہیے. اگر ورثاء کمپنسیشن پہ ایگری کر جاتے ہیں تو وہ بھی ہو جانا چاہیے، اگر نہیں تو پھر جو بھی قانونی چارہ جوئی ہے وہ بھی کرنی چاہیے. سو ہم یہی کہہ سکتے ہیں فی الحال. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو.